قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ ہر کوئی دیوانہ ہے خطابت کے طریقے کا، تیری ہمت شجاعت کا اور تیرے سلیقے کا۔ منہ بند کر دیا تو نے، منہ بند کر دیا تو نے دنیا کے ہر فتنے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ بدعت کو مٹا ڈالا ہے، سنت کو پھیلا ڈالا، تو نے نبوی طریقے سے ہے دین حق بچا ڈالا۔ ختم الہاد کو کرنا، ختم الہاد کو کرنا ہے یاروں کام اس بندے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ صحابہ سے محبت کی اور ہم سب کو بھی سکھلائی۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، وہ شخصیت نسبی اور روحانی سلسلہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ کے گھر میں حضرت نے آنکھ کھولی، اور عصری تعلیم کے بعد مقدر کا ستارہ چمکا، اور سکول کالج کے مدرسہ کی چٹائیوں پر قال اللہ قال رسول پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے دورہ حدیث شریف میں ٹاپ کیا، اور حضرت کا یہ ریکارڈ ہے کہ حضرت نے پورے تعلیمی دور میں ایک سبق کبھی ناغہ نہیں کیا، اور ان کا ایک اور ریکارڈ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث شریف تک کسی بھی اپنے استاد سے ایک ڈنڈا بھی مار نہیں کھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاروں سلاسل میں خلافت عطا فرمائی ہے، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ، جس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے سلاسل میں یہ خلیفہ مجاز ہیں۔ اللہ نے آپ کو خاص و عام دونوں طبقوں میں مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ میری مراد ادارت النعمان کے سربراہ، خانقاہ حنفیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سجادہ نشین، وکیل احناف، متکلم اسلام، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، مناظر اسلام، شیخ الحدیث، فخر دیوبند، ترجمان مسلک اہل سنت والجماعت، فاضل نوجوان، عالم بعمل، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کا میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری بزم حسان جھاوریاں کی طرف سے بصمیم قلب مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت کی اتنی مصروفیت تھی، اتنے اسفار تھے، اور یہ جو آج ہماری اس محفل کی حضرت رونق بنے ہیں، اور میری ایک کال پہ حضرت کو صرف میں نے چھوٹی سی ریکویسٹ کی کہ آپ نے تشریف لانا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آج کی رات میں نے یہ 14 نومبر کی جو رات رکھی ہے، حضرت کا اب اس محفل کے بعد 12 گھنٹے کا ایک طویل سفر ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت پہ یہاں ضرور آؤں گا۔ میں حضرت کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے مفصل بیان سے، مدلل بیان سے آپ احباب کے دلوں کو گرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 14 نومبر 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں تحصیل شاہپور صدر، شہر جھاوریاں، ضلع سرگودا میں میں آپ حضرات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون پروگرام میں مخاطب ہوں۔ ماشاءاللہ آج کا یہاں نظم دیکھ کر میرے دل کو خوشی ہے کہ حافظ محمد عثمان صاحب، حافظ حماد صاحب، راؤ اسامہ صاحب، بھائی عامر شہزاد صاحب اور ان کی ٹیم نے کافی محنت کی ہے۔ میری دعا ہے رب کریم ان کی عمر میں، علم میں، اسباب میں برکات عطا فرمائے۔ معزز ساتھیو، اسٹیج پر استاذ العلماء، استاد ذل مکرم، نمونہ اسلاف حضرت مولانا عبد الجبار چکیروی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں نے اپنے مفتی کورس والے سال میں حضرت سے صرف پڑھی ہے۔ حضرت کی الحمدللہ علوم پر بڑی دسترس ہے۔ حضرت کی شفقت، حضرت نے فرمایا میں گفتگو سن کے جاؤں گا۔ میں نے تو عرض کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ تشریف لے جائیں، بس رب کریم مجھے اپنے اساتذہ کے سامنے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107 پڑھی ہے۔ گلدستہ احادیث میں صحیح مسلم سے حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری المتوفہ 264 ہجری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم سے ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں رب کریم مجھے رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم کے واسطے اور وسیلے سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر رب کریم ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل حضرت استاذ محترم ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں ایک ایک کام کو یوں سر انجام دینا چاہیے کہ ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ میرے دوستو، واقعی میں حضرت استاد جی کی بات کو بڑھاتے ہوئے یوں عرض کرنے لگا ہوں، ہر بات کی بھی پوچھ ہونی ہے، ہر نعمت کی بھی پوچھ ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس میں عزت بھی ایک نعمت ہے۔ آپ نے مجھے یہاں کرسی لگا کر دی ہے تو میں اپنی گفتگو کو بھی آپ کی خدمت میں ان الفاظ پر پیش کروں جو اس کا جواب رب کریم کے دربار میں دینا پڑے تو بندہ دے سکے۔ میرے دوستو، توجہ رکھنا، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کا معنی حالات ہوتا ہے، سیرت کا معنی واقعات و حالت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو استعمال فرمایا ہے، سنعیدها سیرتها الاولیٰ کہہ کر رب کریم نے سیرت کو حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ میرے دوستو، سیرت شروع کب ہوتی ہے؟ اگر میں یوں کہوں کہ حالات کب شروع ہوتے ہیں، تھوڑی سی وسعت و گنجائش اس لفظ میں پیدا کر کے یوں کہوں کہ واقعات کب شروع ہوتے ہیں، چرچے کب شروع ہوتے ہیں، تذکرے کب ہوتے ہیں، تو دنیا کا ایک قانون ہم سب میں برابر اور کامن ہے،
وہ یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے، آنے کے بعد شناسائی ہوتی ہے، آنے کے بعد تعارف ہوتا ہے، آنے کے بعد حالات و واقعات شروع ہوتے ہیں، آ جانے کے بعد تذکرے اور چرچے شروع ہوتے ہیں۔ ابھی کوئی آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کا تذکرہ ہو، کوئی آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کے واقعات بیان ہو، آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کا تعارف پہچان بھی موجود ہو۔ یہ بہت مشکل کی بات ہے۔ اگر کسی کے گھر اولاد ہی نہیں ہے تو کسے کیا پتہ بیٹی یا بیٹا، قسمت اس کی کیسی، مذہب اس کا کیسا، شکل اس کی کیسی، حالات اس کے کیسے، واقعات اس کے کیسے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے، واقفیت ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، تو اس کی باتیں آگے کیسے شیئر کی جائیں گی، اس کی باتیں بیان کیسے کی جائیں گی؟ آئے گا، آنے کے بعد بتائیں گے فلاں کا بیٹا ایسا، فلاں کی بیٹی ایسے، اس کا واقعہ یہ، اس کے حالات یہ، اس کی بات یہ، اس کا تذکرہ یہ، اس کا تعارف یہ، اس کی پہچان یہ۔ آنے کے بعد حالات و واقعات شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا میں عام آدمی کا قاعدہ ہے، عام آدمی کا ضابطہ ہے، عام آدمی کا معاملہ ہے۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر عام نہیں ہیں، خاص ہیں، صرف خاص نہیں ہیں، اخص الخواص ہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر عام نہیں ہیں، اہم ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر آئیں، آنے کے بعد پہچانا جائے، حضور پاک آئیں، آنے کے بعد شناسائی ہو، آئیں، آنے کے بعد دنیا جانے۔ جی ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں جانے کے لیے، میرے پاک پیغمبر یوں نہیں ہیں۔ میں ترجمان علماء دیوبند حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی زبان سے نقل کرنے لگا ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کو ایک شخص خط لکھتا ہے، خط میں ایک دو باتیں پوچھتا ہے۔ حضرت نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد قلم اٹھایا، کرتاس پہ اس کے جواب کو لکھنا شروع کیا۔ صفحات در صفحات ختم ہوتے چلے گئے، وہ رسول اللہ کے بارے میں سوالات کے جوابات چلتے گئے، چلتے چلتے یوں چلتے گئے۔ ادھر رات ختم ہوئی، ادھر خط کا جواب ختم، خط کا جواب پورا ہوا۔ اب وہ خط نہیں ہے سرگودا کے شاہینوں، اب وہ صرف خط نہیں ہے، سیرت النبی کی النبی الخاتم کے نام سے پوری کتاب موجود ہے۔ حضرت گیلانی رحمہ اللہ اس میں ایک بات لکھتے ہیں، فرمایا یوں تو سبھی آئے، سبوں میں آئے، سبھی وقتوں میں آئے، لیکن آئے جانے کے لیے وہ ایک ہی آیا، آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ سرور کائنات کی بات کی ہے، امام الرسل کی بات کی ہے، امام الانبیاء کی بات کی ہے، آمنہ کے در یتیم کی بات کی ہے، محبوب رب العالمین کی بات کی ہے، خاتم المرسلین کی بات کی ہے، خاتم النبیین کی بات کی ہے کہ وہ آئے آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ پتہ چلا ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تذکرے، آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے واقعات ہوں گے۔ آپ کہیں گے کیسے، معاملہ کہاں ہے؟ حضور پاک کا تعارف آنے سے پہلے کہاں ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اتنا وسیع عنوان ہے، اس عنوان میں اتنی گنجائش موجود ہے، یہ عنوان اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ یوں واقعات کی لڑی لگ جاتی ہے، کسے اٹھا کر بندہ گفتگو میں لائے اور کسے چھوڑ دے۔ میں بات کرنے لگا ہوں رسالت مآب کی اپنی زبان اقدس سے، میرے پاک پیغمبر کی بات کو آپ کی خدمت میں عالیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہے، امام حاکم نیشیہ پوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری، مستدرک علی الصحیحین میں کتاب تواریخ انبیاء میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین ابی بکر خلیفہ من خلفاء الراشدین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے یہ بات سمجھائی ہے، ہمیں ہمارے پاک نبی نے یہ واقعہ بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے اس بھول کی پاداش میں انہیں زمین پر بھیج دیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم نے ایک کلمہ نہیں کئی کلمات پہ مشتمل، کئی عنوانات پر مشتمل اللہ سے اپنی بھول کی معافی چاہی، اللہ سے اپنی بھول کی دعائیں کی، اللہ سے اپنی بھول کی التجائیں کی، اللہ سے اپنی بھول کی ندائیں پیش کی۔ میرے مولا میری بھول کو معاف فرما دے۔ قرآن کریم کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی۔ یہ دعائیں بھی حق ہیں، لیکن جو میں بات اس عنوان پر پیش کرنے لگا ہوں، سرگودا کے شاہین ہو اس پر متوجہ رہنا۔ رب کریم نے کیسا کرم کیا، حضور پاک فرماتے ہیں ایک دن دعا مانگتے مانگتے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ مبارک پر زبان اقدس پر یہ دعا جاری ہو گئی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، مولا مجھے حضور کریم کے واسطے سے میری بھول کو معاف فرما۔ حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا میں پہنچے نہیں ہیں، پہنچنے سے پہلے بعثت ہوئی نہیں ہے، بعثت سے پہلے اعلان نبوت ہوئی نہیں ہے، اعلان نبوت ہوا نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے آمد شریعت ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے موجد، انسانیت کے جد امجد ہیں، انسانیت میں ابو الانسانیہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اس دھرتی پر اللہ کے پہلے اعلیٰ ترین انسان ہیں، اور اپنی بھول کی معافی میں آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا وسیلہ پیش کر۔ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور نبی کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے سے معاف فرما دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب دعا وسیلے والی مانگی اللہ نے فوراً جواب دیا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، تجھے تعارف کیسے ہے، انٹروڈکشن کیسے ہے، جانو پہچان کیسے ہے، شناسائی کیسے ہے، بتائیے۔ حضرت آدم کو رب کا جواب آیا، امید مزید مضبوط تر سے مضبوط ترین ہوئی، عرض کیا میرے مولا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی اس عبارت کو پڑھ لیا، وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میرے مولا میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا یہ آپ کی عام نہیں اہم مخلوق ہے، محبوب مخلوق ہے، جس کا نام نامی آپ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے۔ یا مولایا سألتک بحقہ، میرے مولا میں تمہیں اس پیاک ہستی کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے بھول کی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ رب نے جواب دیا، یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم یہ بات ذہن میں رکھنا، میں نے معافی تو تجھے دے دی، لیکن اگر یہ آنا نہ ہوتا میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ کیا پتا چلا؟ ابھی آئے نہیں ہیں حضور، آنے سے پہلے عرش پر حضور پاک کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تعارف ہے، آنے سے پہلے پہچان ہے، آنے سے پہلے شناسائی ہے، آنے سے پہلے زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک کے آنے سے پہلے تذکرے ہیں، وہاں ایک عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے جسے کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، نبی اللہ کا شاگرد ہے۔ یہ نظریہ بھی یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کسی مخلوق میں کسی فرد کو اپنا استاذ نہیں بنا تھا۔ اس دھرتی پہ
کوئی مخلوق نبی کے استاذ ہونے کی دعوے دار نہیں ہے. نبی کا یہاں استاذ کوئی نہیں, معلم کوئی نہیں, مدرس کوئی نہیں, ٹیچر کوئی نہیں, استاذ پروفیسر پرنسپل کوئی نہیں, ٹیوٹر کوئی نہیں. نبی نہ کسی مکتب میں جاتا ہے, نہ مدرسے میں جاتا ہے, نہ مسجد میں پڑھنے آتا ہے, نہ کسی اسکول کالج انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی ٹیوشن سینٹر میں جاتا ہے, بلکہ نبی کو خود اللہ پڑھاتے ہیں. دلیل جہاں اور دلائل ہیں وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لما خلقتنی بیدک, اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا, وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي, روح میرے اندر داخل فرمائی, فَرَفَعْتُ رَاسِي, فاتح کی بلا مولا, فوراً میں نے سر اٹھایا, فرائت علی قوائم العرش مکتوبہ, میں نے روح آنے کے بعد سر اٹھایا اور پڑھ لیا. ابھی تو حضرت آدم کسی استاذ کے پاس نہیں گئے, معلم کے پاس نہیں گئے, مدرس کے پاس نہیں گئے, ٹیچر کے پاس نہیں گئے, کسی ٹیوٹر سے ٹیوشن نہیں لی. حضرت آدم نے پڑھنا سیکھا کیسے ہے, عبارت کو سمجھنا سیکھا کیسے ہے. حضرت آدم نے کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں پھیلائے, پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے, وہ فوراً پڑھ لیتا ہے, فوراً پڑھ لیا, اللہ کا شاگرد ہے. اور اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ بغیر وسیلے کے دعا مانگو تب بھی جائز ہے, لیکن وسیلے کے ساتھ دعا مانگو تب بھی جائز ہے. آج کچھ لوگ اس پر ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں. میں حیران ہوں, دین میں شک پیدا کیا جاتا ہے جھوٹ بول کے نہیں, آدھا سچ بول کے. اور یاد رکھو, دین میں جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے, آدھا سچ بولنا یہ پورے جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے. آدھا سچ بولنا عام آدمی نہ پکڑ سکے. دیکھو کلمہ طیبہ ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے کوئی خدا نہیں مگر اللہ. اگر اس کو آدھا کر لیں اور ہم کہیں لا الہ لا الہ, کوئی اللہ نہیں کوئی اللہ نہیں, اور یہاں بات پوری کر لیں تو یہ بات جھوٹی ہوگی. بات تو سچی ہے لیکن آدھا سچ. تو یہاں بھی آدھا سچ بولا جاتا ہے کہ جی وسیلہ, ہاں آپ وسیلہ دے سکتے ہیں نماز کا, وسیلہ دے سکتے ہیں روزے کا, وسیلہ دے سکتے ہیں نیکی کا, وسیلہ دے سکتے ہیں قرآن کا, عبادت کا وسیلہ دیں, نبی کی ذات کا وسیلہ نہ دیں. پوچھے جی کیوں بھئی آپ نے ان کا وسیلہ کیوں دیا؟ میں نے کہا پھر کس کا دیں؟ کہ جی نماز کا دیں, روزے کا دیں, نیکی کا دیں, قرآن کا دیں, عبادت کا دیں. میں نے کہا سادے آدمی تیرے من میں کیا چل رہا, تیرے دماغ میں کیا چل رہا؟ اگر نماز کا وسیلہ دیں, نماز ہمیں نہیں ملی, حضور کے وسیلے سے ملی ہے. روزے کا وسیلہ دیں, روزہ ہمیں نہیں ملا, حضور کے وسیلے سے ملا ہے. عبادت کا وسیلہ دیں, عبادت ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملی, حضور کے وسیلے سے ملی ہے. قرآن کا وسیلہ دیں, قرآن ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا, حضور کے وسیلے سے ملا ہے. یہ تمام عبادات کا وسیلہ بھی حضور کی ذات ہے. تے گل تے اتھے آ کھلوتی پھر. تو لہٰذا حضور کے وسیلہ دینے میں کون سا حرج ہے؟ پیغمبر کریم کا وسیلہ دینے میں جی نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے جو کہتا ہے پیغمبر کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگو, یہ قرآن کریم میں نہیں ہے. قرآن کریم پر جھوٹ بول رہا, الزام لگا رہا, بہتان پیش کر رہا, ایسی بات نہیں ہے. سورت نمبر 2 سورت البقرہ رکوع نمبر 10 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 190 رب کائنات فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. پہلی امت کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرتے, جہاں پر جہاد کے اسباب اختیار کرتے, وہ تیر رکھتے, تلوار رکھتے, نیزہ رکھتے, وہاں پر کمانے رکھتے, زرہ رکھتے, خود اور جنگی ٹوپیاں رکھتے, گھوڑے رکھتے, اونٹ رکھتے, تو وہاں پر یہ تمام اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب اور بھی پیش کرتے. میرے اللہ بتائیے وہ سبب کون سا ہے؟ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ, حضور پاک کے آنے سے پہلے یہ مسلمان یستفتحون علی الذین کفروا, اپنے دشمن پر کافر کے خلاف مدد مانگتے اور پاک پیغمبر کا وسیلہ پیش کرتے, اور انہیں تو فتح مل جاتی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیوں کہا وسیلہ ثابت نہیں ہے؟ بنیاد بھائی وجہ کس نے کہا جی ثابت نہیں ہے؟
کسی ایک نے کہا، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، جب بارش کو مانگنے کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے دعا کے لیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا اور عرض کیا، میرے مولا عباس کے وسیلے سے بارش دے دے۔ کا پتہ چلا حضور پاک کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر یوں دعا کرتے، میرے مولا حضور کے وسیلے سے بارش دے دے۔ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ نہیں دیا، حضرت عباس کا دیا۔ پتہ چلا وفات کے بعد وسیلہ حضور کا نہیں ہے۔ میں نے کہا چاچے عقل کو اپڈیٹ کر، اور سادے بندے، اگر اہل حق علماء دیوبند سے تیرا واسطہ ہوتا، تعلق ہوتا، ریلیشن ہوتا، رشتہ ہوتا، آنا جانا ہوتا، اہل حق کی تو نے صحبت اٹھائی ہوتی، تجھے اہل حق سے عقیدت ہوتی، اہل حق کی تیرے واسطے سے تجھے دین کی بصیرت ہوتی، تو یوں نہ کہتا تو نے آدھا سچ بولا ہے۔ علماء حق پورا سچ بولتے ہیں۔ کھول صحیح بخاری، یہی صفحہ اٹھا، یہی حدیث اٹھا، اسی حدیث کا یہی متن اٹھا، بات پوری کر، بات نکھر کے خدا کی قسم 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی۔ حضرت عمر آئے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، میرے مولا پہلے ہم حضور کا وسیلہ دیتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ حضور پاک کے دور کی بات کی، اللہ حضور پاک کا وسیلہ دیتے، بارش ہو جاتی۔ اب ہم حضور پاک کے چچا کا وسیلہ دے رہے، بارش برسا دے۔ میں نے کہا جی سن، اہل حق کہتے ہیں حضرت عمر نے بات ایک کی ہے، مسئلے کئی حل کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ حل کیا کہ ہم حضور کا وسیلہ حضور کی زندگی میں دیتے تھے، یعنی زمین کے اوپر جو موجود ہیں انہیں بارش سے فائدہ ہوتا تھا، تو زمین کے اوپر حضور موجود تھے تو بارش میں بھی حضور کا وسیلہ دیا۔ اب اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، بارش کا فائدہ زمین کے اوپر والوں کو ہے تو اوپر والے کا وسیلہ دیا ہے۔ اور میرے بھائی جب حضرت عباس کا وسیلہ دیا، کیوں دیا؟ کسی اور کا دے دیتے؟ جزاکم اللہ، حضرت عباس کا دیا، کیوں دیا؟ حضرت فرمانے لگے بالکل یہی بات ہے کہ حضور پاک کے چچا کی نسبت کی وجہ سے ان کا وسیلہ دیا۔ حضرت عمر نے تو وسیلے کے منکر کے منہ پر یوں فاروقی تماچا حضرت عمر نے مارا ہے، اور جب میں 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ وقت بلا شرکت غیر حکمران حضور کے چچا کے وسیلے کو جائز کہتا ہوں تو حضور پاک کا کہاں پر ہوگا؟ تو بات تو پوری کرتے تو بات نکھر کے آ جاتی، لیکن مسئلہ یہ ہے دنیا میں لوگوں کو آدھا سچ بولنے کی لت پڑ گئی ہے۔ اجی آدھا سچ نہ بولیں، پورا سچ بولیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ سر ہلاتے ہیں، سر کا وزن کریں تو 5 کلو ہے، زبان ہلاؤ، زبان کو وزن کرے تو 5 چھٹاک ہے۔ یہ ہلانا زیادہ آسان ہے۔ توجہ، میں نے بات شروع کی تھی، میرے پاک پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے پہچان آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے شناسائی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تعارف آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے انٹروڈکشن، حضور پاک سے پہلے عرش پر حضور کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، رسول اللہ سے پہلے رسول اللہ کے خاندان کو دیکھ لیتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا۔ بلکہ اس سے پہلے میں سورۃ صف پیش کرتا ہوں، پارہ نمبر 28، سورۃ صف، رکوع نمبر 1۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دورہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے صحابیوں کو، اپنے انصاریوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو یہ بات سمجھاتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حضور پاک سے 600 سال پہلے کی بات پیش کر رہا ہوں. انجیل اتر رہی تھی, زمانہ عیسیٰ علیہ السلام تھا, نبوت عیسوی کا زمانہ چل رہا تھا. رب نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دے میرے بعد آمنہ کے در یتیم آ رہے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں, خطیبانہ انداز میں مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, جملہ ان کا ہے میں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے رب نے بھیجا ہے. پھر ایک زبردست انداز میں ایک جملہ برجستہ کہتے ہیں, فرمایا حضور پاک کے آمد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اتنا جلدی بھیجا, ان کے والد کا انتظار نہیں کیا, اور جب خوشخبری دے دی اتنا جلدی اٹھا لیا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا. حضرت عیسیٰ آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے نا, قیامت سے پہلے دجال کا خاتمہ, دجالیت کا خاتمہ فرمائیں گے. میرے دوستو حضور پاک آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے رسول اللہ کی باتیں, آنے سے پہلے رسول اللہ کے چرچے. توجہ رکھنا, میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے, حضرت مولانا ادریس کاندروی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے, حضور پاک کے دادا جان حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب ہیں. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ کو بغض سے گرانے آیا, ہاتھیوں کا لشکر لایا, ٹولیاں لایا, لاؤ لشکر سے آیا, صلاح و اللہ کے ساتھ آیا, آ کر کعبے سے پہلے ایک وادی میں پڑاؤ کیا. 200 اونٹ چل رہے تھے. پوچھا یہ اونٹوں کا ریوڑ کس کا ہے؟ بتایا گیا جس کعبے کو گرانے آ رہا اسی کے متولی عبد المطلب کا ہے. کہ جی پکڑ لو, مال مفت حال بے رحم پر اس نے پکڑ لیا. کہا جی 2 فائدے, مالک آیا تو ساز باز کریں گے, ٹیبل ٹاک کریں گے, ڈیلنگ کریں گے, مذاکرات میں شرط رکھیں گے, کعبہ دے دے, اونٹوں کا لشکر 200 لے لے, اگر نہ آیا ہمیں مال مل گیا. بڑی خوشی سے بغلیں بجائی, لوگوں نے جا کر حضرت عبد المطلب کو خبردار کیا کہ آپ کے 200 اونٹ کو ابرہہ نے پکڑ لیا. حضرت عبد المطلب ساتھیوں کے ساتھ ابرہہ کے پاس اونٹ چڑانے گئے. کہتے ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا, بڑے تکبرانہ انداز میں تعلیانہ طرز پہ بیٹھا تھا, اور اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بندہ آئے نیچے بیٹھے, میرے ساتھ تخت پہ میرے برابر نہ بیٹھے. اس کے تکبر میں فرق آتا, اس کی عزت کا کنگرا ٹوٹتا, وہ ساتھ نہ بیٹھنے دیتا. لیکن حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں آئے اور اس کا دربار لگا ہوا تھا. حضور پاک کے دادا جان کے چہرے پر نور محمدی کی وجہ سے چہرہ جگمگا رہا تھا. اس چہرے میں روب تھا, دبدبا تھا, ہیبت تھی, جلال تھا. اس نور محمدی کی وجہ سے حضور پاک کے دادا جان کے چہرے میں رب نے وہ وجاہت رکھی تھی. بڑے بڑے کے جگر پانی ہو جایا کرتے تھے, ان کو دیکھ کر دل دہل جاتے تھے. رسول اللہ کی نور محمدی کی ہیبت کی وجہ سے حضرت عبد المطلب نے پاؤں اندر رکھا, اس کے اندر اس میں لال آیا, حرکت آئی, اور یہ سوچنے لگا اتنا باوجاہت شخصیت ہے, اسے اپنے ساتھ نہ بٹھاؤں, کیا کروں؟ ساتھ بٹھایا, بے عزتی ہے. کہا اٹھا. حضرت عبد المطلب جہاں بیٹھے یہ بھی انہی کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے. یہ حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کی بات کو اجاگر یوں کیا جا رہا. جی کیسے آئے؟ کہا جی میرے اونٹ تو نے پکڑے ہیں. کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا ہم کعبہ کے متولی ہیں. وہ ہنس کے ٹھٹھے مذاق کے طور پہ کہتا ہے عجیب, تجھے اپنے کعبے کی پرواہ نہیں ہے, تجھے اونٹوں کی پرواہ ہے. کیا بات ہے؟ میں تیرے کعبے کو گرانے آیا, تجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. سرگودا کے غیور مسلمانوں, حضرت عبد المطلب نے وہ قول زرعی فرمایا ہے, رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا. فرمایا یا ابرہہ انا رب الابل وللبیت ربہ, میں اونٹوں کا مالک,
اپنے مال کی پرواہ کے لیے آ گیا، جا کعبے، اس کا مالک تجھ سے نمٹ لے گا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، چبایا ہوا لقمہ بن گئے، چبایا ہوا لقمہ بھوسے کی شکل بن گئی، گرینڈ شدہ ان کی حالت بن گئی کہ جیسے ان کو گرینڈر کے اندر گرینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ ہوا نا، لیکن میری بات کا مقصد حضور پاک سے پہلے رسول اللہ کے معاملات، اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ اور بھی امام سہیلی لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے تھے اور مدینہ طیبہ حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر چلے، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ حضور پاک کی اماں جان سے نکاح تھا، حضور پاک کے ابا جان کا، راستے پہ جاتے ہوئے ایک بالا خانہ بنو قزاع کا آتا تھا، وہاں پر ایک خاتون تورات، زبور، انجیل، صحائف کی عالمہ فاضلہ تھی، وہ رہتی تھی، وہ اوپر سے نیچے اتری، حضرت عبداللہ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر، حضور پاک کے ابا جان کے چہرے کو دیکھ کر آ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور گویا اپنے ساتھ نکاح کے لیے متوجہ کرنے لگی۔ تو حضرت عبداللہ نے ہاتھ جھٹک کے فرمایا، ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، شریف آدمی اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یوں کہہ کر چلے گئے، مدینہ طیبہ کے، حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح ہوا، ایک عرصہ گزارا، کچھ دنوں بعد واپس آئے، اتفاق سے اس خاتون نے حضرت عبداللہ کے انتظار میں وقت گزارا، حضرت عبداللہ آئے، ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ عورت دوبارہ نیچے اتری اور ان نے سمجھا مصیبت پھر گلے پڑی۔ بات یہ نہیں تھی، وہ آئی، اس نے کہا میں کوئی بدکار نہیں ہوں، میں کوئی غلط کار نہیں ہوں، میں کوئی غلط ارادے سے نہیں آئی تھی، میں چاہتی تھی کہ جو معاملہ ایک اچھائی کا ہے اس کی پر امید میں بنوں۔ میں نے پچھلی کتابوں میں آخری نبی کے والد کے تعارف، نشانات، علامات کو پڑھا تھا، وہ آپ کے چہرے میں فل بٹا فل تھی، پوری کی پوری تھی۔ میں چاہتی تھی میں آخری نبی کی ماں بنوں، لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا۔ کہ آنے سے پہلے رسول اللہ کا تذکرہ، آنے سے پہلے رسول اللہ کا تعارف، آنے سے پہلے رسول اللہ کی پہچان، آنے سے پہلے رسول اللہ کا انٹروڈکشن۔ تو میرے دوستو، میرا پاک پیغمبر وہ نہیں ہے کہ جب آئے تو آنے کے بعد لوگ جانے، آنے کے بعد کوئی پہچانے، آنے کے بعد ان کے ذکر چرچے تذکرے ہوں۔ جی نہیں، آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کی پہچان موجود ہے، آنے سے پہلے تعارف موجود ہے، آنے سے پہلے جان شناسائی موجود ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر اس وصف میں اور اس کمال میں اکمل ہے۔ میرے دوستو، میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف سننے سنانے تک محدود نہیں ہے، صرف کہنے کہلانے تک محدود نہیں ہے، صرف اتنی بات بھی نہیں ہے کہ ایک بات کریں اور سارے واہ واہ کریں اور میں بھی کہوں جی واہ واہ ہو گیا۔ نہ میرے بھائی، اتنے بڑے رتبے، درجے، ویلیو، حیثیت، مرتبے والا نبی ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان کی احکامات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ کریں گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں، میں سب سے وعدہ لیتا ہوں، توجہ رکھنا، جتنے دوست بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایک نیک جگہ آئے بیٹھے ہو، میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے، آج ایک بات کہہ لو کہ جب ہمارے پاک پیغمبر اتنے بڑے رتبے والے اور بغیر مطالبے کے رب نے ہمیں ان کا امتی بنایا، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں حضور کی تعلیمات کو عام کریں۔ کریں گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں جس کے دل میں آئے وہی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں اپنی زندگیوں میں رسول اللہ کی تعلیمات کو زندہ کروں گا، احکامات کو زندہ کروں گا، پیغمبر کریم کی منشا پر چلوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کروں گا۔ کریں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک بیان کے بعد تشکیل نہ ہو نا، مزہ نہیں آتا۔ صرف اب جذبہ بنا کے چلے جائیں تو تشکیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ میرا بھی الحمدللہ یہاں آنے میں ایک وجہ تو دعوت و تبلیغ بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں یہاں بھی رہنا چاہیے کہ ہم اس بات کے بعد اپنی زندگیوں میں یہ چیز زندہ کریں۔
اور میرے دوستو عزیز محمد کا نکاح ہے، تو اس نکاح کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اسی لیے میں نے اپنے بیان کے پہلے حصے کو شارٹ کیا تاکہ میں اگلا جملہ کہہ پاؤں۔ کہہ لوں وہ بات؟ بتائیے استاد جی، اجازت ہے؟ نکاح کا پروگرام ہے اور ابھی ہم نے خطبہ نکاح پڑھ کے ایجاب و قبول کرایا، اور ماشاءاللہ اللہ ان کو شادی مبارک فرمائے۔ آپ سب کہہ دیں اللہ مبارک فرمائے۔ نکاح پر بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کچھ الٹ رائج ہیں۔ آج کل معاشرے میں موسیقی کی محفل کے بغیر لوگ کہتے ہیں نکاح تے ہویا چس نہیں آئی۔ جزاک اللہ، واقعی اللہ ہی معاف کرے، یہ ایک عجیب جملہ چل پڑا ہے کہ مزہ نہیں آیا جی۔ اچھا، نکاح پر وہ کام کریں گے جو شادی خانہ آبادی کو پتہ نہیں خانہ بربادی کی طرف اللہ نہ کرے لے جائے۔ ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسی باتیں، ایسے ایسے خدا کی قسم حرکات جس سے بالکل زندگی کا دل دہل جائے، اور وہاں پر گانے اور فلم سٹار اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک شادی میں میرا جانا ہوا تو وہاں گانے کی آواز آئی، میں نے کہا جی میری واپسی۔ میری ایک عادت ہے، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے کہہ رہا ہوں، میں کبھی اس شادی میں نہیں جاتا جہاں پر اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ بعد میں جا کے دلہا کو مبارک دے دیں گے، ہم نہیں جائیں گے شادی میں ناراض ہوتے ہوئے نہ 10 دفعہ ہو جائے۔ یہ کوئی بات ہے سر پہ پگڑی پہن کے منہ پہ داڑھی رکھ کے ہم نے سر جھکانے کے لیے پگڑی نہیں پہنی؟ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہم نے اپنے سروں پہ پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں، سر اٹھانے کے لیے پہنی۔ آپ نے تو اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو پہن کے چہرے پہ حضور کی سنت رکھ کے اجی بیٹھے رہیں، دو بندے ناراض ہو جائیں گے کل کے آج ہو جائے، یہ کوئی بات ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رب قیامت میں مسلم و مجرم کو جدا کریں گے، ابھی سے ہی ہو جاؤ، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ تو میں نہیں جاتا۔ ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں آواز آئی تو میں نے روکا، تو ایک بوڑھے سے بزرگ بیٹھے تھے، میرے خیال میں عالم حافظ تو نہیں تھے، تو مجھے کہتے ہیں جی مولوی صاحب انی ایک تے گنجائش ہے نا، اتنی تو گنجائش ہے نا کہ شادی پر گانے بجائے جائے۔ میں نے کہا گنجائش ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو بھلا کرے، میں آپ کے ہاتھ چومتا ہوں، مجھے تھوڑی بہت سمجھا دیں دلیل کیا ہے؟ دلیل تے علماء نو پتہ ہے، پھر تسی کیوں بولے ہو؟ دلیل علماء کو پتہ ہے، پھر آپ کیوں بولے؟ ہمیں سمجھائیں کہاں ہے دلیل؟ اب وہ آئے بائیں شائیں۔ میں نے کہا بابا جی سنیں، الحمدللہ علماء حق نے وہ حدیث پڑھی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما کی شادی ہے۔ حضرت معوذ بن افراح وہ ابو جہل کے دونوں بھائی جو قاتل تھے ان کی بیٹی کی شادی ہے، شہید کی بیٹی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رسالت مآب اس شادی میں شریک ہے۔ وہاں جا کر بیٹھے اور یندبن بالدف، اور وہ دف بجا رہی ہیں، فجالت جویریات، حدیث میں نابالغ بچیاں دف بجا رہی ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے تذکرے بطور نظم پیش کر رہی ہیں، اور بجا بھی دف رہی ہیں اور ہیں بھی نابالغ۔ اور آپ کو پتہ ہے دف کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈھول، ایک ہوتا ہے دف۔ میں طائف گیا، رب کریم نے ہمیں سعادت عطا فرمائی سعودیہ میں طائف میں نے وادی شفا میں دف بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہاں دکانوں پہ بکتا ہے۔ میرے پاس اس وقت اتنی وسعت نہیں تھی کہ میں وہ دف خرید کے آپ کے لیے لاتا اور دکھاتا۔ میں سمجھائے دیتا ہوں، برتن کے ایک طرف جانور کا چمڑا لگا دے، یہ دف ہے، دونوں طرف سے بجاؤ یہ ڈھول ہے۔ تو وہ دف تھا اور بجانے والے بھی نابالغ بچیاں تھیں، اور وہ بجا رہی ہیں، اور رسالت مآب علیہ السلام بیٹھے۔ آپ بھی نابالغ بچیوں کی یہ ترتیب رکھیں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ اچھا پھر اگلا جملہ بھی سنیں۔ وہاں بچی نے ایک جملہ کہتے ہوئے ایک لفظ کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ یہ جملہ خلاف شریعت تھا کہ ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی ساری خبریں بھی جانتا ہے۔ حالانکہ علوم غیب کی چابیاں کس کے معاملات میں؟ قرآن کریم کا اعلان ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ تمام علوم غیبیہ کی چابیاں میرے اللہ کے معاملات ہیں۔ رسول اللہ کا علم ہے، ہم علم کا انکار نہیں کرتے، جو حضور پاک کے علم کا انکار کرے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔
علوم ہیں، معلومات ہیں، دین ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، فراست ہے، نبوت کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن جو معاملات اللہ کے علوم کے ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ رسول اللہ کے علوم تو امت کے تمام انبیاء سے بھی زائد ہیں۔ میں کہوں باقیوں کا علم اور رسول اللہ کے علم میں اگر سمجھانے کے لیے بات کروں، تقریب تفہیم کے لیے، تو جاؤ سمندر پہ، سوئی ڈبولو، ناکے میں پانی آئے گا۔ یہ باقیوں کا علم ہے، جو پورا سمندر ہے میرے پاک پیغمبر کا علم ہے۔ لیکن اللہ کا علم تو اللہ کا ہے نا۔ تو انہوں نے اس طرح کی جب بات کی نا دونوں کے علوم کو ایک کرنے میں، تو حضور نے فرمایا دعی حاضی وَقُلْتِ كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ، وہی کہہ جو پہلے کہہ رہی تھی، یہ جملہ مت کہنا۔ میں نے کہا سن بابا جی، اگر خلاف شریعت وہاں معاملات میں بچیاں کچھ غلط بھی کہہ دیں تو وقت کے بزرگ جو وہاں بیٹھا ہو نیابت پیغمبر میں، اس کی یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو روک دے۔ تو یہاں گانے بجائے جا رہے اور بالغ اور ڈانس ہو رہا ہے خواتین کا۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں عورت نے زمین پہ یوں نہیں مارنا کہ اس کی چھنکار دوسرے تک جائے۔ قرآن ڈانس پر پابندی لگا رہا ہے، بین کر رہا ہے، اور تو بزرگ یہاں بیٹھ کے بڑے مزے سے کہہ رہے جی انی ایک تک گنجائش ہے۔ یہ بات ہے۔ جب میں نے یوں حدیث سنائی تو بزرگ صاحب خاموش ہو گئے، باقی کہنے لگے مولانا پیار کی باتیں کرنی چاہیے شادی۔ میں نے شادی چھوڑ دی، بہرحال انہوں نے پھر بند کرایا اور دوبارہ بٹھایا، لیکن میں ایک بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات سے بچیں۔ مبارک ہے ہم مات کی شادی کہ اس شادی میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی شادیوں کو یہ شادی یہ قابل تقلید بناؤ۔ خدا کی قسم ان معاملات کو عام کرنا چاہیے۔ اور شادی میں ایک بات مزید بھی آپ سے کروں، یہ مجھے بھی ایک بات لکھ کے کہی کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ یاد رکھیں معاملات یہ ہیں کہ بچی کی مرضی بھی پوچھنی چاہیے شادی پر۔ آج کل مرضی بالغ بچی پر ٹھونس دی جاتی ہے، نہیں، والدہ کے ذریعے، اس کی بہنوں کے ذریعے، اس کی پھپھوں کے ذریعے، اس کی خالاؤں کے ذریعے پوچھ لیا جائے۔ بالغ خاتون کو شادی کا حق ہے کہ وہ ہاں کر دے یا نہ کر دے۔ ٹھیک ہے وہ اپنے باپ کی عزت خاک میں نہ ملائے، وہ اپنے معاملات اور ترتیب کو دیکھ کر چلے، لیکن یہاں پر رضامندی پوچھنا ضروری ہے، ورنہ فرد نکاح صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری موجود ہے، بغیر رضامندی کے نکاح کر دیا جائے تو حضور پاک نے نکاح کو مردود فرما دیا۔ اور نکاح کے موقع پہ ایک معاملہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہیز کے ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل جہیز کی ڈیمانڈ ہے۔ میں حضرت استاد جی کے صاحب نے جسارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، عجیب معاملہ ہے۔ سسر اپنے جگر کا ٹکڑا بھی تمہیں دے اور اپنا مال بھی تمہیں دے، تو کس کام آئے گا بھائی؟ تو بقرعید کے کام آئے گا، تو کمانا اپنی بیوی کے لیے۔ عجیب ریو، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بائک چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، اور پھر کچھ ایسے معاملات حضرت استاد جی میں نے کئی ایسے فتاوی پر دستخط کیے ہیں جہاں وجہ طلاق یہ ہے کہ یہ خاتون اچھے صوفے نہیں لائی، یہ بیڈ کی لکڑی اچھی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے نام کے ساتھ یہ مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے، ان فتاوی جات پہ دستخط کرتے ہوئے آنسو آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں۔ یار کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے، ہم تو گھر ملانے جوڑ کی چاہیں گے، ہم توڑ تو نہیں چاہیں گے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تیسرے دن بچی گھر آئی ہے اپنے ماں باپ کے، پیچھے محلے کی کوئی ایسی عورت آئی جو اس کی ذہنیت بڑی عجیب قسم کی تھی، اس نے آ کر کہا اتنے 2 نمبر بیڈ تو ٹھیک نہیں ہے، 2 نمبر لکڑی کا، اسے تو دیمک لگ جائے گی۔ خاوند بیوی کی لڑائی ہو گئی، ہاں جی میرے باپ کے دیے ہوئے مال پہ اعتراض کیوں، لڑائی میں وہ معاملہ جاتا جاتا آخر طلاق تک بات آ گئی۔ خدا کے لیے کام نہیں کیا۔ کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ڈیمانڈ نہیں کریں۔ میں ایک شادی میں ایک راضی نامے میں گیا، وہ اسی معاملے پہ تھا، تو وہ کہہ رہا تھا تجھے تیرے باپ نے دیا کیا ہے؟ تو میں نے اس کے خاوند کو کہا، میں نے کہا سن، جب تیری بچی بیاہ ہو کر گھر سے جائے گی نا، میں تجھ سے پوچھوں گا تیرے دل پہ کیا گزری ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا کہہ رہے؟ تو اس بچی نے، جو اس کی بیوی تھی نا، پردے میں تھی، بیٹھی تھی ساتھ، باتیں اس سے بھی ہم پوچھ رہے تھے، پورے علماء کا وفد تھا، بڑا زبردست جملہ کہا۔ اس خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میرا ابو مجھے جہیز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے، اس کی حیثیت پوچھو، اس کا باپ اسے ایئرپورٹ بنوا کے دے سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ میں نے کہا
نعم ما قلتی، میں نے کہا زبردست جو تو نے بات کی ہے، سمجھ آ جائے اس کو کہ 100 جہاز خریدنے جتنی رقم تو ایک ایئرپورٹ پر خرچ ہو جانی ہے. تو یہ عجیب معاملہ ہے. اچھا پھر کچھ لوگ اس پر دین سے دلیل دینے کے لیے کوئی ٹیڑھی میڑی ایک دلیل دیتے ہیں، ہاں جی جہیز دینا چاہیے. کہاں لکھا ہے بھائی؟ بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے؟ جی ہوا بھائی، ہم مانتے ہیں. حضور نے جہیز دیا؟ میں نے کہا جی دیا. کہا پھر جہیز کی دلیل آ گئی. میں نے کہا بات پوری ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آپ میری باری ہے. رسول اللہ کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ بولو بولیے بولیے. رسول اللہ کی 4 نور نظر لختے جگر 4 بیٹیاں ہیں. پہلی 3 کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ آخری کا کیوں ہے؟ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن. ان کے جہیز کا یوں ذکر کیوں نہیں ہے جیسے اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے؟ ان تینوں کی وجہ تو بتا دے، اس کی وجہ میں بتا دوں گا. لیکن آئیں بائیں شائیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا پہ بات ختم ہو جائے گی، بات ٹھکانے پہ نہیں آئے گی. سنو، میں نے کہا جہیز کا مسئلہ بھی سنو. علماء جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے جہیز کا مسئلہ کیا تھا رضی اللہ عنہ. جہیز میں سسر اپنے ہونے والے داماد کو دیکھتا ہے، اس کی ہڈی پسلی کو دیکھتا ہے کہ فائنانشلی یہ کتنا اسٹرانگ ہے یا کتنا ویک ہے، پیسے کے لحاظ سے کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے. اگر وہ کمانے والا ہے تو پھر کوئی جہیز نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے. حضرت لقیط رسول اللہ کے پہلے داماد ابو العاص ابن ربیع الاموی رضی اللہ عنہ بزنس مین آدمی ہیں، کاروباری ہیں، کوئی جہیز نہیں ہے. صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جاتے وقت اپنے گلے سے ایک ہار اتار کے بیٹی کے گلے میں ڈالا، وہ جو جنگ بدر میں بطور فدیہ آیا تھا، بس، اور کچھ بھی نہیں. اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں. حضرت عثمان تو غنی مشہور ہے، کاروباری مشہور ہے، کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کی بات نہیں ہے. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ ایمان میں تو بہت مضبوط ہے، لیکن معیشت کے لیول پہ پیسے کے معاملات میں حضرت علی المرتضیٰ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو باقی دامادوں کی ہے رسول اللہ کی. تو بطور تعاون حضور پاک نے 2 چھاگل دیے ہیں، 2 سرانے دیے ہیں، چکی دی ہے، اور یہ پیالے دے کر حضور پاک نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا. تم نے اچھا جہیز لینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا والا جہیز لے کر آپ ڈیمانڈ ختم کر لیں. تو اس سے کہندے ہو نہیں انسانوں 2 لاکھ روپے دا بیڈ چاہیے، 2 لاکھ کا آپ کو بیڈ چاہیے. یہ کون سا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے معاملات آپ نے اٹھا لیے؟ بھائی ایسا نہیں ہے. اچھا حضرت فاطمہ کے جہیز کی آپ کو بات یاد ہے، حضرت فاطمہ کی بارات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں حضرت فاطمہ والی بارات پہ تو یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تو صحابہ کا مجمع ہے، اور اعلن النکاح، حدیث پاک میں نکاح میں مجمع ہونا چاہیے، اعلان کریں وجعلوها فی المساجد، مسجد میں کرنا چاہیے. اعلان نکاح اور گناہ میں فرق ہی اعلان کا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کی بارات میں 2 خواتین ہیں، ایک خود اماں فاطمہ اور ایک حضرت ام ایمن ہے. یہاں تمہاری بارات میں تو لشکر چل رہا ہوتا ہے، یہاں کہ اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات بھول گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں مجمع ہے، لیکن جو بارات ہے وہاں بھی 2 خواتین ہیں، حضرت ام رومان، حضرت زینب اماں عائشہ کی اماں، اور ایک اماں رضی اللہ عنہ اماں عائشہ ہے، 2 ہی ہیں. پھر باراتوں پہ بھی یہ بات لے لے تو سالی شادی کی جہیز پر یہ بات نہ کرو. اور پھر یہ خاوندوں کے لیے اور بیوی کے لیے ایک مسئلہ بیوی کے حق پہ بھی کہہ دو. یہ جو حق مہر کا مسئلہ ہے یہ بھی سمجھ لیں، حق مہر واجب ہے شریعت میں. سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. رب فرماتے ہیں میں نے طے کیا. کتنا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا ہے جس سے مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہوتی ہے. لا مہر لأقل من 10 دراہم، کم از کم 10 درہم ہے. 10 درہم دبئی والے نہیں، رسول اللہ کے دور کے چاندی والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم مقدار 5000 سے اوپر بن جا رہے. موجودہ دور میں اب تو تبدیلی نہیں تباہی آ چکی ہے نا، اب تو مہنگائی کا معاملہ. ہاں میں تو جلسوں میں کہا کرتا ہوں تبدیلی کے معاملات والوں میں کہتا ہوں کوئی ایک مجمع میں کھڑا ہو جو کہے میں 64 روپے پیٹرول پہ خوش نہیں تھا، 150 روپے پیٹرول لیٹر پہ خوش ہوں، کھڑا ہو جائے ذرا ہمیں اپنی شکل کی زیارت کرائے. تو اب تو تباہی پھر گئی ہے نا، تبدیلی والا معاملہ تو نہیں ہے.
تو اب جو چاندی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے ذرا اندازہ لگا لیں. تو یہ حق مار ہے. اور حق مار لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی لکھتے ہیں. حضرت میں نے ایک نکاح میں ایک جگہ بیان کیا, ایک بزرگ بیٹھے تھے, مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب سچی مچی دینا پینا ہوں, سچی مچی دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے میں تو سمجھا صرف لکھ پاڑی لکھ لیندے نے. تو ان کے بیٹے بیٹھے تھے, اس نے کہا ابا جی میرے تو لے لے تے اما نو دے دے. جی میرے تو لے لے, مجھ سے لے لے اور ابو امی کو دے دے. اس نے کہا تو یہ حال ہے. بھائی استاد جی بیٹھے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, اگر بندہ فوت ہو گیا اور بیوی کو حق مار نہ دیا تو پھر قرآن کریم کہتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین, پہلے میراث سے حق مار نکالا جائے گا, بعد میں میراث تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس پر میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں کروں, حق مار لوگ معاف کراتے ہیں تو معاف ہو جاتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے, حق مار معاف ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ آج کل کیا کہ معاف کر دو جی, معاف کر دو, معاف 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 معاف. یوں معاف نہیں ہے, اسے اس کے پتہ تو ہو میں کتنی ملکیت کی مالک ہوں اور میں معاف کر رہی ہوں, یہ تو پتہ ہو. یہ کوئی پتہ نہیں ہے اور ایسی معافی کی بات کر دیتے ہیں. معافی کا طریقہ یہ ہے, حق مار لو, سونا ہے, چاندی ہے, نقدی ہے, رقوم ہے, نقود ہے, جو بھی ہے, اٹھا کر بیوی کی جھولی میں ڈال دیں. اسے کہے اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے, تو اس کی مالکہ قابضہ ہے, تو چاہے جلا دے, چاہے کسی کو دے دے, چاہے اپنے پاس رکھ, چاہے خرچ کر دے, اب لوٹا دے تو معاف ہو جائے گا. ایک میاں مجھے کہنے لگا مولوی صاحب اگر میں یوں کہوں گا پھر تو اس نے نہیں دینا. تو میں نے کہا پھر تو معاف کیوں کراتا پھر رہا ہے؟ تو بھائی اسی لیے اس معاملے کو بھی آپ دیکھ لیں. پوری ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, دین اسلام پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسٹیج پر ثنا خان مصطفیٰ, حضرت مولانا عثمان قصوری دامت برکاتہم, اور فخر السادات شمس القرہ حضرت مولانا سید انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں. میں بس یہ مختصر سی بات کر کے مائک ان حضرات کے حوالے کر رہا ہوں. سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے؟ بھائی یہ تو یہی ہے جو کوئی پوچھے کہ مولوی کا مصلی امامت پہ کیا کام ہے, ہاں مولوی کا ممبر خطابت پہ کیا کام ہے. تو بھائی جیسے ممبر رسول اللہ کی وراثت ہے, جیسے مصلی رسول اللہ کی وراثت ہے, ویسے ہی سیاست اسلامی بھی رسول اللہ کی وراثت ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. کہ لوگو انبیاء آتے تھے, وہ نبی بھی ہوتے, سیاستدان بھی ہوتے, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد جو میرے نائب آئیں گے وہ اس کام کو سنبھالیں گے اور کثرت سے آئیں گے. تو جیسے مولوی مصلی میں حضور کا وارث, ممبر میں حضور کا وارث, امامت و خطابت میں حضور کا وارث, تو سیاست میں بھی حضور کا وارث. یہ تو ایسے ہے کل کوئی کہے بھائی ہم سرگودا گئے, ہم نے دیکھا ریل پٹڑی پر جا رہی تھی, تو رانا جی کہیں گے کہ ریل پٹڑی پر ہی جائے گی, بھائی موٹر وے پہ تو ریل نہیں جائے گی. تو بھائی مولوی ممبر پہ سیاست کرے گا اور ممبر کو سیاست کے طور پہ استعمال کرے گا. ممبر کو, مصلی کو, مسجد کو, مدرسے کو سیاست کے لیے استعمال کرے گا. تو بھائی مولوی کو پیغمبر علیہ السلام کی وراثت میں ہے. قائد جمعیت سیاست کیوں؟ بھائی قائد جمعیت مسلمانوں کی آن جان شان ہے. کراچی تا خیبر کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے, کراچی تا خیبر کوئی ایک مفتی نہیں ہے, کراچی تا خیبر کوئی ایک خانقاہ کا شیخ طریقت نہیں ہے جن کا ان پر اعتماد نہ ہو. خانقاہیں ان کے ساتھ, مدارس ان کے ساتھ, مساجد ان کے ساتھ, علماء ان کے ساتھ. تو بھائی جو عوام ہے ان کو بھی انہی کے ساتھ چلنا چاہیے. اور اجلی سیاست ہمارے صوبے میں تو 8 سال ہو گئے موجودہ تباہی کی حکومت کو, جرت نہیں ہے کہ ہمارے قائد پر ایک ٹیڈی کی کرپشن ثابت کر دی جائے. وقت کے وزیر اعظم کو اور صدر کو تو ہے ہی نہیں, وقت کے وزرائے اعظم اور صدور کو تو تم عدالت لا سکتے ہو, اس مولوی کے سامنے آؤ نا, یہ ابا جی نے تو انہوں دسنا ہے, اس کے سامنے کوئی نہیں آئے گا. اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی؟ اور پھر مانتے پھر رہے ہیں کہ واقعی مالی کرپشن کے معاملات یہاں نہیں ہیں, تو والفضل ما شہدت بہ الاعداء. مناظرے کا قرآن و حدیث سے ثبوت اور اکابر کا طرز, وجادلہم باللتی ہی احسن قرآن کریم میں ہے.
حضرت امام نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں جادلہم ای ناظرہم ھذا رد علی من یأبی المناظرۃ فی الدین، فرمایا رب نے وجادلہم باللتی احسن مناظرے کا حکم دے کے ان پہ رد کیا ہے جو کہتے ہیں مناظرے کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور مناظر تو انبیاء ہوتے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، یہ حاجہ کیا ہے؟ اور تو یہ مناظر آئے نا، تو مناظرہ انبیاء کی میراث ہے۔ اور ہمارے اکابر کا طرز، ہاں یہ طرز ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ خلافت کے اعطاء میں، حضرت استاذ محترم بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، میرے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں، اونٹ سے وزنی چٹان پہ ہیں۔ حکیم الامت خلافت کے دینے میں بہت محتاط ہوتے تھے، لیکن ابن شیر خدا حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری مناظر اسلام ہیں، ان کو حضرت نے خلافت کی خلت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کیسے کہتے ہیں علم مناظرے کا معاملہ یا نہیں ہے؟ ہمارے اکابر بھائی مناظرہ ہے، لیکن مناظرے کو یوں بدنام کر دیا گیا ہے جیسے آج کل جہاد کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا۔ تو دہشت گردی اور ہے، جہاد اور ہے، اسی طرح مناظرہ اور ہے اور فساد اور ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کو کسی نے کہا کہ نمازی جوتے چور آ گئے، فرمایا لفظ بدلو، جوتے چوروں نے نمازیوں کی شکل بنا لی ہے۔ تو ہمارے اکابر کے معاملات سے بالکل ثابت۔ میں ایک مدرسے میں گیا، حضرت استاد جی ایک نے کہا کہ آپ مناظرے کو پڑھاتے ہیں، حضرت استاد محترم کے مرکز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ پڑھاتے ہیں، ہمارے اکابر میں تو یہ طرز نہیں تھا۔ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند میں تخصص فی الافتاء بھی نہیں تھا، تخصص فی الحدیث بھی نہیں تھا، تخصص فی تفسیر کے معاملات نہیں تھے، دور حدیث میں بات پوری ہو جاتی تھی۔ یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ یہ تخصصات مفتی کورس علیحدہ کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جواب آپ نے دے دیا، کاپی پیسٹ کر لیں، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ عوام سے وعدہ لیں کہ باقی پروگرام سن کے جائیں گے۔ بھائی پروگرام تو ابھی جاری ہے، آپ سن کے جائیں گے نا؟ سارے کہیں، سارے کہیں۔ جی مجھے ان حضرات نے پرچی دی ہے تو اسی لیے میں وعدہ تو لینا ہے نا۔ حضرت شادی کے موقع پر نیوتا دیا جاتا ہے، اس کا حکم، نیوتا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سلامی لکھتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، یہ لین دین اسلام میں نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ کوئی اسلام کی لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ پیسے دے رہا ہوں، واپس مجھے زیادہ لوٹائیں گے تو سود کے معنی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس چیز سے بچیے۔ اللہ آپ کو میں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، دین اسلام پر رکھے۔ اللہ ہمارے ان دو شہزادگان کی آواز میں برکات عطا فرمائے۔ رب کریم حضرت استاد جی کی صحت میں، زندگی میں برکات عطا فرمائے۔ اللہ پاک بھائی حماد کے نکاح کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔